ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ۔ مائنز اینڈ منرلز ایک بار پھر خبروں کی زینت بن چکا ہے اور پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ عمران خان کے یس یا نو کہنے کے بعد ہوگا۔ ملکی مفاد ہے کیا سمجھتے ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، ملکی مفاد ضرور ہے، لیکن دیکھیں ایک پاپولر لیڈرشپ بھی ہوتی ہے جو ریشنل جو لاجک عمران خان صاحب دے سکتے ہیں، جس اینگل سے وہ دیکھ سکتے ہیں، شاید میرے خیال میں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل جماعت کا لیڈر نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ایک پبلک مینڈیٹ لے کے آئے، 25 کروڑ عوام میں سے 10 کروڑ عوام نے جنرلی اس کو ووٹ دے کے یہاں شاید بھیجا ہو موسٹ لائکلی۔ ان میں سے کون لے کے یہاں پہ آیا بیٹھا؟ اس وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہے بڑی؟ ان کو عوام کے مفاد کا کوئی اندازہ نہیں۔ ہم مشاورت کریں گے، تمام پارلیمانی جماعتوں سے کریں گے، اپنے کے پی کے اسمبلی میں کریں گے، اس کے بعد پولیٹیکل ہماری کمیٹی کری اور الٹیمیٹلی خان صاحب دیکھیں گے۔ دیکھیں آپریشن اگر آپ نے کے پی میں کرنا ہے، آپ نے مائننگ اینڈ منرل کرنی ہے، تو وہ کون سا شخص ہے جو پبلک پلس پہ ہاتھ رکھے؟ بیٹا وہ عمران خان ہے۔ الٹیمیٹلی جب آپ کو اس کی تائید حاصل ہو جائے گی تو آپ بڑے مشکل فیصلے کرنا چاہیں آپ الٹیمیٹلی ہو سکتے ہیں۔ اتنے جلدی میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ آدمی یہ تو حکومت وقت بتا سکتی ہے کہ ان کی گردن کے اوپر کس کا ناخن ہے اور کس کا ہاتھ آیا ہوا ہے، یہ تو یہ بتا سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہی جلدی میں ہوتے ہیں۔ 26 یعنی تریم کتنی جلدی ہوئی تھی، پی کا آرڈیننس پہ کتنی جلدی تھی۔ ہر وہ چیز جو انہوں نے نہیں پڑھی وہ ان کو بنا کے بھیجی گئی ہے، وہ جلدی میں ہوتی ہے۔ ابھی بھی آپ کے کولیگ سینیٹرز ہیں، حکومت کے ساتھ تعلق ہے، ان لوگوں سے اس مدعے پہ بات ہوئی، ان کو پتہ لگا کہ یہ بل ہے کیا ہے؟ اچھا، ویری فرینکلی میرے خیال میں کسی کو ڈیٹیل کا کچھ بھی اندازہ نہیں، سوائے کہ جو ایک سوورینٹی ہے، جو ایک صوبائیت کا جو ایک مطلب جو ان کی طاقت ہے، اس کے عمر کہیں عملداری کا ایشو ضرور ہے کہ یہ صوبائی کا ایشو ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہر رائٹ جو ہے نا وہ صوبوں کے پاس ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کہاں سے آ جاتی ہے؟ ایک اتھارٹی بنانے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایک جو 21ویں گریڈ کا آفیسر ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی کہ وہ بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرے؟ اس کو ٹھیکہ دینا نہیں نا، ایشوز بہت کمپلیکیٹڈ ہیں۔ لائک ہیونگ سیڈ دیٹ، جب یہ پریزنٹ ہوگا، ڈسکشن ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، تب ڈیٹیل سب کے سامنے۔ اچھا سر، آج کل حج کا ایشوز بہت سارے چل رہے ہیں۔ 65,000 سے زائد جو حجاج اکرام میں جنہوں نے درخواستیں دی تھی ان کو حج نہیں وہ کر سکیں گے، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں، آج سے 4 دن پہلے ہماری حج کی جو مذہبی امور کی کمیٹی وہاں میٹنگ ہوئی تھی اور یہ وہاں پہ بات ڈسکلوز ہوئی۔ 67,000 لوگ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے ایڈوانس پیمنٹ ٹور آپریٹرز کو جمع کر دی ہے اور ان کے پیسے بھی ٹرانسفر ہو گئے یہاں سے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کی غفلت کی وجہ سے، کیونکہ گورنمنٹ جو پہلے سرکاری حجاج تھے انہوں نے پہلے ان کی اپلیکیشن فل کی، اینڈ پہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی باری آئی۔ اب پیسے سعودی عرب میں ہیں، بلڈنگز بہت چکی ہوئی ہیں، جہاز کی ٹکٹ بکس ہیں، لیکن وہ حاجی جا نہیں سکتے۔ 48 ارب روپیہ اس وقت سعودی عرب کے پاس موجود ہے، جس پہ حکومت کہتی ہے کہ شاید سال 2 سال لگے واپس آنے میں۔ وہ 67,000 یہاں بیٹھے، ان کے پیسے وہاں پہ، الٹیمیٹلی فیلئر کس کا ہو؟ فریضہ بھی ادا نہیں کر سکیں گے؟ فریضہ نہیں ادا کرتے، دیکھیے 48 ارب بھی چلا گیا نا۔ اب اس وقت جو وہ پاکستانی ہیں وہ ٹور آپریٹرز کی دفاتر میں جاتے ہیں، ہمارے پیسے واپس کریں، وہ کہتے ہیں وہ تو سعودی عرب چلے گئے، ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ 2 سال بعد اس پہ کٹوتی لگے گی، جی وہ بلڈنگ ہی کٹ گئے، فلانے کٹ گئے، اور الٹیمیٹلی اس کیا فائدہ ہوا؟ گورنمنٹ، اور دوسری مزے کی بات ہے، جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کے 1,75,000 حاجی تھے، ہمارے 1,80,000 حاجی تھے، وہ 2,05,000 حاجی اس سال انڈیا والے بھیج رہے ہیں۔ ہم اپنے 1,80,000 کا کوٹا نہیں فل پائے، ہمارے 88,000 سرکاری اور 23,000 پرائیویٹ جا رہے ہیں، ٹوٹل 1,13,000 حاجی جا رہے ہیں۔ 67,000 اپنے نیگلیجنسی کہہ سکتے ہیں کیا؟ ابھی یہ کل کمیٹی کا اجلاس ہے، وہاں پہ کل حجاج جو ہماری منسٹری آف جو حج افیئرز ہے وہ آ کے اس میں بتائے گی کون سے وہ ذمہ داران تھے جنہوں نے ڈیلے کیا۔ ایک دن کا حساب کل دینا پڑے گا، کل بڑا اوکھا دینا ہے اس گورنمنٹ کے لیے۔ لاسٹلی یہ بتا دیں کہ ٹریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے، تو ہمارے پڑوس میں چائنا سے پہلے سے ہی چل رہی ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اور اس سائڈ پہ اگر دیکھیں تو انڈیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ انڈیا کے ساتھ بھی ہونی چاہیے ان ممالک کے ساتھ؟ ایک سوال ہمیشہ یاد رکھیے، فری ٹریڈ کسی بھی حکومت میں ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس کو سوٹ کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں آسیان کنٹریز جو ہے نا، یہ یورپ نے بنوایا تھا، انہوں نے جا کے چائنا کے ساتھ فری ایگریمنٹ کر لیا، چائنا نے آسیان کے ساتھ کر دیا، ان کی ٹریڈ آج $1 ٹریلین پہ چلی ہے، اور امریکہ کے ساتھ ان کی ٹریڈ شاید $300 ارب کی بھی نہیں ہے۔ جب آپ ٹریڈ کرتے ہیں اس میں الٹیمیٹلی فائدہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ اب ایشو آ جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی کا، یہ تو پھر اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ یہ بتا سکتی ہے، آرمی بتا سکتی ہے کہ جی کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، ہمارے کوئی سیکیورٹی ایشوز ہیں یا نہیں، لیکن اگر جنرل کانسیپٹ دیا جائے تو ٹریڈ جو ہے وہ ہمیشہ ہیلپفل کرتی ہے، لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔